السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ ناظرین کرام، ماہ رجب اسلامی اور ہجری سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور خصوصیت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ یہ مہینہ عظمت اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کی حرمت اور عظمت کا معنی یہ ہے کہ ان میں ظلم و زیادتی کرنا، گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرنا، قتل و خوریزی کرنا، فتنہ و فساد برپا کرنا بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ خطرناک ہے۔ ویسے تو ان اعمال کا ارتکاب ہر مہینے میں ناجائز اور حرام ہے، لہذا ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس کے علاوہ اس مہینے کی الگ سے کوئی خصوصیت اور فضیلت صحیح دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اس مہینے کے تعلق سے ضعیف اور موضوع احادیث کا سہارا لے کر کے طرح طرح کے فضائل بیان کرتے ہیں اور پھر عجیب و غریب بدعات و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر ان بدعتوں پر ایک سرسری نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 2 طرح کی بدعتیں ہیں، عام بدعتیں اور خاص بدعتیں۔ عام بدعتیں وہ ہیں جو اس پورے مہینے میں منائی جاتی ہیں یا انجام دی جاتی ہیں، ان کا کسی دن یا کسی تاریخ سے تعلق نہیں ہے۔ انہی بدعتوں میں سے سب سے پہلی بدعت ہے رجب کا عطیرہ۔ اس سے مراد وہ قربانی اور یا وہ ذبیحہ ہے جو ماہ رجب میں خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اہل جاہلیت کے امور میں سے ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ دوسری بدعت ہے ماہ رجب کا خصوصی روزہ۔ کچھ لوگ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ نفلی روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کے فضائل بیان کرتے ہیں، جبکہ اس بابت کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ ماہ رجب میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا اور اس کا الگ سے ثواب بیان کرنا ثابت ہے۔ البتہ اگر دوسرے مہینوں کی طرح سے اور دوسرے دنوں کی طرح سے کوئی اس مہینے میں بھی روزہ رکھتا ہے تو جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے تیسری بدعت ہے ماہ رجب کا خصوصی عمرہ۔ کچھ لوگ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عمرے کا اہتمام کرتے ہیں، اسے عمرہ رجبیہ کا نام دیتے ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عمرہ کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی عمرہ کیا۔ البتہ اگر کوئی شخص دوسرے مہینوں کی طرح سے اس مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جو خاص بدعتیں ہیں خاص دن یا خاص تاریخ میں منائی جاتی ہیں، اور ان بدعتوں میں سے سب سے پہلی بدعت ہے صلاۃ الرغائب نامی نماز، جو اس مہینے کی پہلی جمعرات کو مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز جو ہے نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، نہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں۔ سب سے پہلی بار یہ نماز 480 ہجری میں بیت المقدس کے اندر ادا کی گئی، لہذا یہ نماز بدعت ہے اور اس کا پڑھنا حرام ہے۔ خاص بدعتوں میں سے دوسری بدعت ہے رجب کے کوڑے۔ یہ بدعت 22 رجب کو بر صغیر کے اندر منائی جاتی ہے یا انجام دی جاتی ہے، اور اس میں امام جعفر صادق کے نام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور ایک لکڑہارے کی من گھڑت داستان بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بدعت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ 200 سال قبل بر صغیر کے اندر ایجاد کی گئی۔ اسی طرح سے خاص بدعتوں میں سے تیسری بدعت ہے جشن شب معراج۔ یہ بدعت 27 رجب کو انجام دی جاتی ہے، جبکہ یہی ثابت نہیں ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اس سلسلے میں مختلف علماء کے اقوال ملتے ہیں۔ جب یہی ثابت نہیں ہے کہ یہ واقعہ 27 رجب کو پیش آیا تو پھر اس دن جشن اور جلوس منانا کیسے صحیح ہوگا؟ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا یا اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا،
تب بھی اس دن جشن و جلوس کا اہتمام کرنا صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا عمل نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے کیا، لہذا یہ عمل بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، اور اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اس میں کثرت سے نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔